وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عثمان قال كنت مع سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تحت شجرۃ فأخذ غصنا منها یابسا فهزه حتى تحاطى ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت لما تفعل؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحاطى ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت فلم لما تفعله؟ قال إن المسلم إذا تغذأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاطت خطاياه كما تحاط هذا الورق وقال أقم الصلاة طرف النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ روایت فرماتے ہیں کہ کنت مع سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا، ان کی معیت میں تھا۔ تحت شجرۃ، ہم ایک درخت کے پاس جا کے رکے۔ فأخذ غصنا منها یابسا فهزه، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا، خشک ٹہنی تھی درخت کی، اس کو پکڑا، فهزه، اور اسے ہلانا شروع کیا، حتی تحاطى ورقه، یہاں تک کہ اس ٹہنی پر جو خشک پتے تھے تو وہ جھڑنے لگے۔ ٹہنی خشک تھی، پتے خشک ہو چکے تھے تو وہ جھڑنے لگے ان کے حرکت دینے سے، اس کے ہلانے کے ساتھ۔ ثم قال یا ابا عثمان، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف مخاطب ہو کے ان سے فرمانے لگے، فرمایا کہ لا تسألنی لما افعل هذا، اے عثمان تو کیا مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ یہ میں نے درخت کی یہ ٹہنی کیوں پکڑی، اس کو ہلایا کیوں، یہ میری حرکت دیکھ کے تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا لما تفعلہ، کہ اے سلمان فارسی آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا فقال هكذا فعل بي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح اللہ کے محبوب کی معیت میں تھا، جس طرح آپ میرے ساتھ ہیں اسی طرح میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اسی طرح ہم ایک درخت کے قریب گئے، وہاں پر حضور رک گئے۔ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّ حَتَّى تَحَاطَى، پھر کریم آقا علیہ السلام آپ نے بھی اسی طرح ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلانا شروع کیا، اس کو ہلانا شروع کیا۔ حتی تحاطى ورقه، یہاں تک کہ اس کے جو سارے پتے تھے تو وہ جڑ گئے۔ گرامی قدر حضرات، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟
یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بخاری اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، سنن نسائی اٹھا لو، کوئی بھی کریم آقا علیہ السلام کی حدیث اٹھا لو، سب میں آپ کو تصور شیخی نظر آئے گا۔ اب کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی، حضور نے ایک عمل ایسا کیا تھا کہ حضور نے ایک ٹہنی پکڑ کے ہلانا شروع کیا، تو حضرت سلمان فارسی آپ نے بھی خشک ٹہنی دیکھی تو اس کو حضور کے اس تصور کے اندر کہ حضور نے ایسے کیا تو آپ نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تصور شیخ اور کسے کہا جاتا ہے؟ سرکار کی اداؤں کا نام بھی تصور شیخ ہے، اسے تصور شیخ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ السلام نے وہ ٹہنی ہلائی اور اس سے پتے جڑنے لگے تو حضور نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یا سلمان الا تسألنی لما افعل ھذا، اے سلمان مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ جیسے میں نے آپ سے سوال کیا، حضور نے بھی مجھ سے ایسے ہی سوال کیا تھا کہ سلمان کیا مجھ سے پوچھے گا نہیں یہ ٹہنی کیوں ہلائی؟ آپ نے عرض کی کہ میں نے عرض کی کہ لما تفعلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ اب کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء، فرمایا جس وقت کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور ایسے وضو کرتا ہے کہ جیسے وضو کرنے کا حق ہے۔ گرامی قدر حضرات، لازمی بات ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے لباس کو دیکھتے ہیں، اپنے سارے معاملات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کمی کجی نہ ہو۔ اگر کپڑے ہیں تو ان کے اوپر چھوٹا سا داغ بھی لگا ہو تو ہم پہنتے نہیں ہیں جی اس کے اوپر داغ لگا ہوا ہے۔ تو انہی معاملات میں جو عبادات الہیہ ہیں ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ صلاۃ کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے جب وضو کرے تو وہ بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ کرے، چونکہ صلاۃ کی جو بنا اور بنیاد ہے وہ وضو کے اوپر ہے۔ جس وقت تک آپ کی ظاہری طہارت درست نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی صلاۃ بھی مقبول نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس انداز میں وضو کیا کہ انتہائی انشاءاللہ وضو کے باب میں اور فضائل میں مزید اس کے اوپر بات کریں گے، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کیا فاحسن الوضو، اور اس انداز سے وضو کیا کہ بہت احسن اور اعلیٰ طریقے کے ساتھ، ثم صلی صلوات الخمس، پھر اس آدمی نے 5 صلاتیں ادا کی، صلاۃ فجر ادا کی، صلاۃ ظہر ادا کی، صلاۃ عصر ادا کی، صلاۃ مغرب ادا کی، صلاۃ عشاء ادا کی۔ یہ 5 صلاتیں ادا کی ایک دن کے اندر اور 5 وضو کے ساتھ یا ایک ہی وضو کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ تحاتا خطایاہ کما تحاتا ھذا الورق، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے جسم سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ جیسے ٹہنی کے اوپر سے پتے نیچے گرے۔ یہ پورا فلسفہ بیان کرنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی احسن انداز کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، 5 وقت سر و سجود ہو، دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا جو مصلی ہے اس کے جسم سے جتنے بھی گناہوں کا صدور ہوتا ہے ان کو ایک گٹھڑی کے اندر باندھ کے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے وجود سے گناہ ایسے گرتے ہیں کہ جیسے خشک ٹہنی سے جو پتے ہیں تو وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر وضو کرنے اور صحیح معنی کے اندر صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔